إياك نعبد وإياك نستعين میں خیبر پختونخوا کے ہر ضلع کے عہدیدار انصاف یوتھ ونگ کے جو یہاں آئے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات پاکستان کے ہیں اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کے نوجوانوں پر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو آزادی کی تحریک شروع کی ہے، جس میں آئین اور قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ کی بحالی، آزاد میڈیا کی بحالی، یہ سب شامل ہیں، تو اس کو کامیاب بنانا پاکستان کے نوجوان کا کام ہے۔ اور اس نوجوان سے ہی عمران خان صاحب کی بہت امیدیں ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا انتخاب جب ہوا اور میں نے حلف اٹھایا بحیثیت وزیر اعلیٰ، تو اس کے بعد اس جمعرات تک میں 8 دفعہ کوشش کر چکا ہوں کہ میری ملاقات اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے، لیکن ہر جمعرات کو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جانے نہیں دینا۔ میں پھر بھی پہنچتا ہوں آج آپ سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے۔ میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے، انصاف کا نظام کولیپس کر چکا ہے، سپریم کورٹ کے ججز خود لیٹرز کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے۔ تو اس نظام کو ایک دفعہ پہلے میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ایکسپوز کر چکا تھا، لیکن میرے انتخاب کے بعد کہ میں منتخب جب ہوا تو کچھ لوگوں نے شور شرابہ شروع کیا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک نوجوان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے اور یہ جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا اور انتشاری پالیٹکس کرے گا۔ تو ان کو ایک دفعہ پھر میں ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے صوبائی حکومت پنجاب جو کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، بہرحال میں نے ان کو بھی لیٹر کیا۔ جو ہماری وفاقی حکومت ہے جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی لیٹر کیا۔ جعلی وزیر اعظم ہے لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے کال کی، میں نے ان کو بھی کہا کہ میری ملاقات جو ہے عمران خان صاحب سے کروائی جائے، نہیں ہوئی۔ میں نے چیف جسٹس پاکستان اس کو لیٹر لکھا، اس نے بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر 3 دفعہ کالز کی، اس کا بھی جواب نہیں آیا، نہ ہی بات کرائی گئی۔ میں نے پٹیشن دائر کی 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے، میری بھی ملاقات ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی بھی ان سے ملاقات ہونی چاہیے۔ میں وہ آرڈر لے کر گیا، اس کے باوجود جو ہے میری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اس کے بعد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس گیا تاکہ ان کو بتاؤں کہ آپ کے 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا اور اس کو نہ مانا گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود میری ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مجھ سے نہیں ملے۔ پرسوں ایک دفعہ پھر میں گیا جمعرات والے دن، چونکہ
میڈیا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں پر خبر چل رہی تھی کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی حالت کے بارے میں بتایا گیا جو انتہائی تشویشناک تھا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور پورے پاکستانی قوم کے لیے۔ تو میں نے ان کو صرف وہاں اتنا کہا کہ اس سے پہلے میں 7 دفعہ آیا، آپ لوگوں نے جانے نہیں دیا اور مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ جانے نہیں دیں گے ملاقات کے لیے، لیکن آج کیونکہ ہمیں تشویش ہے اور پورے پاکستانی قوم میں غم و غصہ ہے، آپ صرف اتنا کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ان کو عمران خان صاحب سے ملنے دے صرف 2 منٹ کے لیے، یا عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملنے دے صرف 2 منٹ کے لیے، تاکہ جو میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ہمیں پتہ لگے کہ عمران خان صاحب کی حالت صحیح ہے۔ بہرحال انہوں نے بالکل جواب ہی نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے وہاں پر بیٹھنا ہے۔ ان کو لگا کہ یہ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر چلے جائیں گے۔ بہرحال رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے انہوں نے ہر قسم کی تسلی ہمیں دی، حلف اٹھائے کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے اور آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، لیکن ہم نے ان کی تسلی کو نہیں مانا اور ہم وہاں بیٹھے رہے۔ بہرحال پوری رات بیٹھے۔ صبح کے وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ وہ ساری رات بیٹھا رہا، لیکن پاکستان کے کسی ادارے نے جو ہے اس پر نہ سو موٹے ایکشن لیا، نہ ہی جو ہے کسی میں اتنی ہمت دی کہ وہ ہماری ملاقات 2 منٹ کروائے۔ ایک ریاست 2 دستور نامنظور، نامنظور، ایک ریاست 2 دستور نامنظور، نامنظور۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملیں گے اور ان کو یہ ساری کہانی بتائیں گے کہ آپ کے ملک میں یہ انصاف ہو رہا ہے۔ ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم نے پھر تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا، لیکن پھر بھی وہ ہم سے نہیں ملے۔ یہ سارے حال و احوال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں پورے پاکستان کے لیے سبق ہے کہ جس آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے اس کو نہیں مانا جا رہا کہیں پر۔ آئین کے وہ آرٹیکلز جو ان کو فائدہ دیتے ہیں صرف ان کو اٹھاتے ہیں، جو ان کے نقصان میں ہے ان میں ترامیم کیے جا رہے ہیں۔ انصاف کا یہ عالم ہے کہ جو بندہ ان کی بات مانتا ہے، اچھی طرح سے بوٹ پالش کرتا ہے، اچھی طرح سے تابعداری کرتا ہے، صرف اس کو نوازا جاتا ہے۔ جو حق کی بات کرتا ہے، جو انصاف، آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، جو یس باس والا نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ جو ہے پھر انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، اور عمران خان صاحب اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے آگے۔ جیسا کہ مینا خان بھائی نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے واضح ہدایات دی ہیں کہ تیاری پکڑیں، تو آپ سب نے اپنی تیاری مکمل کرنی ہے، تنظیمیں مکمل کرنی ہیں۔ انصاف یوتھ ونگ کی وارڈ لیول تک آپ کی تنظیمیں پوری ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دوسرا آئے گا اور وہ جو ہے اس تنظیم کو پورا کرے گا۔ جن کے پاس ذمہ داری ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر تیاری مکمل کرے۔ دوسری بات، عمران خان صاحب نے مذاکرات کا اور احتجاج کا دونوں کا اختیار جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے۔ جیسا کہ انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہمیشہ سے یہ فلسفہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی بات ہمارے لیے آخری ہوگی۔ اگر وہ
چاہتے ہیں کہ معاملات وہ دیکھیں تو ہمیں کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب بھی ان کی طرف سے آپ کو پکارا جائے گا تو آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ لوگوں نے تیار رہنا۔ ابھی آگے جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے تاکہ میرٹ پر فیصلے ہو اور انصاف ہو، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل جائیں گے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس دن انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس دن بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو تمام دوست آپ نے اپنے اپنی ضلعوں میں ہی رہنا ہے اور وہاں پر تیار رہنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی کال آئی تو ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ ابھی آتے ہیں صوبائی حکومت پر۔ آپ سب کو پتا ہے کہ میں 18 سال سے آپ کے درمیان رہا ہوں۔ میں گراس روٹ لیول سے لے کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور عمران خان صاحب نے آج یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے۔ تو آپ سب میری فطرت سے واقف ہیں کہ یہ تخت اور تاج اور یہ زر، یہ دولت، یہ شاہانہ لائف، یہ چیزیں نہ ہی میرے لیے پہلے حیثیت رکھتی تھی اور نہ آج عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کے بھی ڈر سے یا کوئی چیز کونے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا مائنڈ کلیئر ہے، ہمارا مقصد کلیئر ہے، ہمارا نظریہ کلیئر ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا، وہی ہمارا مقصد تھا، ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ گورننس کی بات ہمیں جو کر رہے ہیں ان کا خود یہ لیول ہے کہ IMF نے ان کے خلاف چارج شیٹ لگائی ہے۔ انہوں نے 5300 ارب روپے کائے ہیں آپ کے اس قوم کے پاکستان میں۔ ہمیں گورننس سکھانے والے اپنا GDP گروتھ ریٹ دیکھیں، اپنا انفلیشن کا موازنہ عمران خان صاحب کی دور حکومت سے کریں کہ اس وقت پاکستان میں کیا پوزیشن تھی اور آج کیا پوزیشن ہے۔ لوگوں کی پرچیز پاور، بائنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ہماری باقی انڈسٹریز تباہ ہو چکی ہے۔ ایگریکلچر گروتھ ریٹ اگر آپ دیکھیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ان کو چاہیے جو مجھے سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے حکومت پر دھیان دیں، جو جعلی حکومت ہے لیکن ان کو دی گئی ہے اس پر دھیان دیں۔ ہمارا مائنڈ بھی کلیئر ہے، ہمیں گورننس کا طریقہ بھی آتا ہے، ہمیں سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے، اور ہمیں عوامی خدمت کرنا بھی آتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے لیے تو آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے۔ جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کا، جس سے پورا پاکستان پھر افیکٹ ہوتا ہے، وہ ہے امن و امان کا۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا امن و امان بحال کرنا ہے۔ ہم نے سروس ڈیلیوری اس طرح دینی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح تیسری دفعہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کی عوام ووٹ دے رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی دفعہ بھی عمران خان کو۔ ہم
نے عمران خان کے ویژن کے مطابق جو عمران خان صاحب کا احساس ہے اور اس کے احساس کے اندر جتنے بھی انہوں نے پروگرامات شروع کیے تھے ہمارے غریب مسکین لاچار غریبوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی 100% عمل درآمد ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا وہ بھی انشاءاللہ اس صوبے میں امپلیمنٹ ہوگا۔ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی اتنی ہوگی کہ ابھی جو ہے ہم نے 6000 اساتذہ کرام ایٹا کے ذریعے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، ان کو نوکری دی گئی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کی میڈیا کو کہ وہ ان 6000 جو ابھی تک بھرتی ہوئی ہیں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کبھی کسی کو سفارش کی ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی کسی کو اپروچ کیا ہے؟ اس میں جو ہے آپ کو میرٹ بھی ملے گا، اس میں آپ کو ہر پارٹی کا نمائندہ ملے گا۔ اس طرح باقی جو ہمارے 9000 اساتذہ کرام ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں بھی میرٹ ہوگا، اور اسی طرح تمام ڈپارٹمنٹس میں جہاں پر بھی بھرتی ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی بالکل میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں کے لیے جو ہم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لا رہے ہیں، جو ہم انٹرنشپ کی پالیسی لا رہے ہیں، ہم جو بغیر سود کے قرضے لا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہترین ہوگا، اس پر ہمارا فوکس ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جو ہے اپنا ذہن اپنا مائنڈ اس چیز پر فوکس رکھنا ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آزاد میڈیا کی بحالی نہیں ہوگی، آزادی اظہار رائے نہیں ہوگی، یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو وہ جدوجہد ہم نے نہیں چھوڑنی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا ملنا جلنا رہے گا، ہماری ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگوں نے ابھی جو ہے اپنا فوکس سیدھا رکھنا ہے، اپنی ڈائریکشن سیدھی رکھنی ہے اور اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔